بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MJB TV اور میں ہوں صدیق ساجد. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ صاحب، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. عمران خان کا جو انداز خطابت ہے یا تقریر کا جو انداز ہے، آغاز بسم اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، اور جب پھر وہ اپنی تقریر کو 5واں گیئر لگاتے ہیں، تقریر کے درمیان میں پھر جو گالم گلوچ اور پھر اخلاقیات سے گری گفتگو، یہ ان کا خاصہ، اس پہ بات کریں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ کہ اگر فراگوگی اینڈ کمپنی کے خلاف شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، تو پھر گرفتاریاں کیوں نہیں ہوتی. اور ادارے جو ہیں، قومی سلامتی کے ادارے، وہ بڑے خاموش ہیں. کوئی حکمت عملی ہے یا انتظار کر رہے ہیں یا پھر وہ عمران خان کو مکمل طور پر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. یہ عمران خان کا جو طریقہ خطابت ہے یا تقریر کرنے کا طریقہ ہے، آپ ان سے پرانے ان کے واقف کار ہیں، دوست رہے ہیں، یہ وہ کیوں اس طرح کی باتیں کہ آغاز تو بڑا وہ زبردست طریقے سے کرتے ہیں، قرآنی آیات، درود پاک، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی. کیونکہ جب وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں، مخالفین پر برستے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر غالم گلوچ اور پھر جو الفاظ استعمال کیے کرتے ہیں وہ تو ہم ادا بھی نہیں کر سکتے. صدیق صاحب، میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، انہی کی ایک کمپنی نے اس کو کہا کہ آپ نے اسلامی روایات، اسلامی قرآن کے حوالے دینے ہیں، یہ قوم جذباتی ہے، یہ آپ اس سے پوچھ لیں، اس کو بٹھا لیں کسی مناظرے میں، اس سے ذرا اسلام کے اوپر گفتگو کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا مسلمان ہے. یہ جو شخص جادے ٹونے اور مزاروں پہ جا کے سجدے کرنے والا شخص کتنا اسلام پہ یقین رکھتا ہوگا. یہ سب ڈکوسلا ہے. وہ جیسے ان کا وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جی اسلامی ٹچ دے دیں تقریر میں، یہ اسلام کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے. لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دینی ہے. آپ وقت گزرنے کے ساتھ دیکھتے رہیے گا کہ اس کے سارے جھوٹ، اس کی ساری یہ کہاوتیں سب جھوٹ ہے کہ جی اللہ آپ سے پوچھے گا آخرت میں کہ عمران خان وہ تیرا ساتھ. خدا کے بندے، اپنا ماضی چیک کرو، اپنا کریکٹر چیک کرو. آپ نے جو آپ کا غلیظ کریکٹر ہے وہ آپ اس پہ نظر تو ڈالو کہ آپ کتنی خواتین کے ساتھ رہے، کتنے لوگوں، کتنا کچھ آپ نے غلط ملت کام کیے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو تو اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ان باتوں سے جو آپ جلسوں میں کر رہے ہو، آپ کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے آپ کی بخشش ہو جائے، ورنہ آپ کا انجام تو اچھا ہے نہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن جھوٹ تو پکڑے جاتے ہیں. اچھا، یہ دوسری یہ جو ایک بات ہے کہ اگر یہ جو سابق چیئرمین ہیں نیب کے، ان کا ایک کیس سامنے آ گیا طیبہ گل کے حوالے سے، ایک بڑا اسکینڈل بن گیا کہ ان کو جنسی طور پہ بھی ہراساں کیا گیا، پھر ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک طرح کا حبس بجا میں رکھا گیا. تو اگر یہ ساری شواہد موجود ہیں ان کے خلاف، تو اور پھر اس فراگوگی اینڈ کمپنی وہ والی چیزیں بھی کافی اینٹی کرپشن پنجاب نے پکڑی ہیں، حکومت کیوں کمزوری دکھا رہی ہے کہ ان کو پکڑ نہیں رہی، گرفتار نہیں کر رہی؟ صدیق صاحب، یہ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ عمران خان کی طرح ایک ایک پیج کے اوپر لوگوں کو نیب کو، اور وہ نیب کا جو کریکٹر لیس چیئرمین تھا اس کے ذریعے، دیکھیں آپ اس کا بھی دن آ گئے، اس کی بھی ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی، جس کو اس نے ہیرو بنایا ہوا تھا عمران خان نے، اور اس کو بجائے اس کے کہ اسی دن نکالتا، اس نے اس کو ایکسٹینشن دے دی، کیونکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا نیب اور FIA کو. تو یہ گرفتاریاں ہوں گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے نالج نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ پراپرلی تھارو انویسٹیگیشن کر کے پراپر کیس بنانا چاہتے ہیں کہ اگر کل کو وہ کیس کورٹ آف لا میں جائے تو اس کی طرح یہ نہ ہو کہ پروف ہی نہیں ہے، نیب چلان پیش نہیں کر رہی. نیب نے 120 دن میں چلان پیش کرنا ہوتا ہے.
اور وہ اس کے مزے تھے، وہ لوگوں کو 4-4-5 مہینے اندر رکھ لا تھا انٹل کے کورٹ سے وہ بیل ہوتی ان لوگوں کی. تو اس میں تھوڑی دیر لگ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک ان کی انویسٹیگیشن پہنچی ہے. اچھا بیگ صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان مسلسل ایک بیانیہ لے کر چلا، اور اس بیانیے میں انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ نشانہ بنایا اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کی اس کے اوپر جو خاموشی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی یہ اسٹریٹجی ہے ان کی، کوئی حکمت عملی ہے، یا انتظار کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ٹائم دے رہے ہیں؟ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ پہلے تو کوئی بات ہوتی تھی اور ایس پی آر کا فوری بیان آ جاتا تھا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے ان کی کوشش کرتا رہا کہ کوئی طریقہ بن جائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں گے، جو کچھ ہو چکا، مزید کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت بالکل نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں ہوتی تو میں آپ کو ضرور کہتا، میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کہاں ان کی انٹرفیرنس تھی. اب یہ ڈیسپریٹ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ملیں اور پرانا 2018 والا ماحول آ جائے. اس کے بعد بھی یہ گورنمنٹ میں جو تھے مسٹر ایکسی تھے جو چلا رہے تھے. تو اب نہیں ہے تو یہ ڈیسپریٹ ہے. اب ڈیسپریٹ ہو کے یہ ان کو ڈراتا بھی ہے، پھر منت بھی کرتا ہے اور پھر الزامات بھی لگاتا ہے. دیکھیں، وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے. ان میں کچھ لوگوں نے غلطیاں کی اور اس ادارے نے ان لوگوں کو جنہوں نے غلطیاں کی تھیں اپنی پوزیشن پہ رہ کے ان کو سارٹ آؤٹ بھی کیا. یہ ادارے جو ہمارے سلامتی کے ضامن ہیں، یہ ایک انڈیویجول کے طور پہ ایکٹ نہیں کرتے کہ رائٹ اوے ریئیکشن دکھائیں، جیسے کہ یہ پاگل پنے کا اظہار کرتا ہے جلسوں میں. وہ انہوں نے اگر کچھ کرنا بھی ہوا تو وہ بہت طریقے اور اس کے لیے سزا وہ یہی ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ ایز اے ادارہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان چیزوں میں اب انوالو نہیں ہوں گے، اپنے پروفیشنل کام کے ساتھ کام رکھیں گے. تو پالیٹکس جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں کچھ انٹرفیئرنس رہی ہمارے سیاست میں، اور اس میں بھی قصور سیاستدانوں کا ہے کہ وہ ان کو کھینچ کے لاتے، ان کو عجیب مشورے دیتے، اور ان کو جس طریقے سے انہوں نے ورگلا کے اپنے لیے استعمال بھی کیا. لیکن ایز اے ادارہ وہ ڈسپلن ہے، وہ ایک دم ریئیکشن شو نہیں کریں گے. بہت شکریہ بیگ صاحب. ویورز، آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی، اور انہوں نے یہی بات، آخری بات بڑی زبردست انہوں نے کہی کہ اداروں نے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی سیاست میں اب، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہی تاکہ سیاستدان ملک کو چلائیں، سیاسی فیصلے خود کریں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.